السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس میٹرک کی جیسے میں اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کلاس میٹرک کی بک ہماری چینج ہو چکی ہے۔ جو ہماری اولڈ بک ہے وہیں اب آئندہ کے بعد انشاءاللہ جو جتنے مہینے ہمارے رہ گئے، ہو سکتا ہے کلاس میٹرک کے جو پیپر ہیں وہ بورڈ کے پیپر مارچ میں ہی ہوں، یعنی رمضان سے پہلے تو اس میں سورۃ الاحزاب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ترتیب وار پڑھتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ سورہ احزاب کا تعارف ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ احزاب میں کون کون سی چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا تعارف کچھ زیادہ لمبا ہے، یعنی اس میں ساری باتیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ جب یہ تعارف ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے پوری سورت کا خلاصہ لکھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں تعارف۔ یہ صورت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے یا پانچویں سال کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 واقعات جن کا حوالہ اس صورت میں آیا ہے۔ ان 4 واقعات کا مختصر تعارف درج ذیل ہے، تفصیل انشاءاللہ متعلقہ آیتوں کی تشریح میں آگے آئیں گی۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب، یہ اس میں جنگ احزاب کا بھی واقعہ ہے۔ بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحد محاذ بن کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کی گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اہم واقعات میں اس صورت کو بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ یعنی اس میں جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ جنگ احزاب میں جب احد اور بدر میں جب مشرکین کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جنگ احزاب، جنگ خندق جسے کہتے ہیں، جنگ خندق یعنی جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ ہم جا کر بیک وقت حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کے ذریعے سے وہ نہ یہاں آ سکے اور مسلمان وہاں بھی نہ جا سکے۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک رات آندھی جو ان پر آئی تو انہوں کے خیمے وغیرہ سارے اکڑ گئے اور وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا معاہدہ کیا، یعنی ہم نے امن میں رہنا، کوئی لڑائی نہیں کرنی، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت پر خنجر کھونپنا چاہا۔ یعنی وہ جنگ خندق کے موقع پر، یعنی جنگ احزاب کے موقع پر جا کر مشرکین کو کہا کرتے تھے کہ یار یہ ہے وہ ہے، ساری طریقے ان کو بتاتے رہے مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان کے آستین کے سانپوں کا کما فرمائے، یعنی ان کو بالکل ہٹا ہی دیں یہاں سے، کیونکہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے میں بھی کچھ تفصیل اس صورت میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں تیسرا اہم واقعہ اہل عرب کا ہے کہ جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ منہ بولا بیٹا کہتے ہیں جیسے آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھا جائے تو گود لیے ہوئے بیٹا جسے کہتے ہیں کہ یار اس نے گود لیا ہے، اپنا بیٹا نہ ہو لیکن کزن کا بیٹا ہو، یا مثال کے طور پر اپنا بھانجا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے کچھ قریبی رشتے ہوں کہ جس کو آدمی اپنے پاس رکھیں اور ان کو پال پوس کر بڑا کریں تو سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ تو پہلے دور میں کیا تھا کہ پہلے دور میں ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا۔ اس منہ بولے بیٹے کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، سمجھ میں آئی۔ تو حضرت زید ایسے صحابی رسول تھے کہ جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
لوگ اس کو بچپن میں زید بن محمد کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو، زید بن حارثہ۔ تو زید بن حارثہ جو تھے نا، انہوں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد ان کی شادی کس سے ہوئی؟ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت زینب جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ جب ان کا نکاح ہوا حضرت زید کے ساتھ، تو ان کی ان کی کچھ باتوں کی وجہ سے حضرت زید نے ان کو طلاق دیا۔ طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اب آپ ان سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ان سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نہ میراث میں شامل ہوتا ہے، نہ کسی زمرے میں بھی شامل نہیں ہوتا، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بدگمانی نکل جائے کہ جیسے لوگوں کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولا جو بیٹا جسے کہتے ہیں لے پالک بیٹا، وہ نہ میراث میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ نہ ہو پھر میراث میں شامل ہو بھی جاتا ہے، لیکن میراث میں نہ شامل ہوتا ہے، نہ اس کے علاوہ اگر ان کی جو بیوی ہے وہ آپ علیہ السلام کی تو بہو تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، چاہے وہ ان کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن اس آیت میں ان کی تردید کر دی کہ آپ علیہ السلام نے ان کے نکاح کر کے ان لوگوں کے جو غلط پروپیگنڈے تھے ان کو ایک قسم کا دور کر دیا۔ چوتھا واقعہ، آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں حضرت کا ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ ظاہر بات ہے بطور عورت ہونے کے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس یعنی فتوحات آ رہے ہیں، قلعے فتح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے مطالبات ظاہر کیے کہ ہمیں اپنے نان نفقہ جو ہمیں دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ہمیں 10 روپے اگر آپ مہینے کے حساب سے دے رہے ہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اگر 10 روپے اس مہینے کے حساب سے ہو تو وہ چاہتی تھی کہ ہمیں 12 روپے دیے جائیں، 13 روپے دیے جائیں، اس لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطالبہ جو تھا یہ تو ناجائز نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بلا تر تھا۔ اس لیے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا میں زیب و زینت چاہتی ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشن کے ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو اس قسم کے مطالبات ان کو زیب نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رتبہ بلند کس وجہ سے ہوا؟ اس نبی کی وجہ سے۔ اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ بھی دیا جائے گا اور آپ کو نبی یعنی آپ کو اپنے نکاح میں سے ہٹا دیں گے۔ اور اگر آپ نبی کی مشن پہ چلنا چاہتی ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ نے یہ چیزیں پھر مطالبہ نہیں کرنی کہ بھائی قلعے فتح ہوتے گئے تو ہمارے نان نفقے بڑھائے جائیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ حضرت زینب سے نکاح کے واقعے پر کفار، اچھا یہ زینب سے نکاح کے واقعے کے بارے میں کیا ہوا دیکھیں، واقعے پر کفار و منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کی، اس لیے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کی یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس کے متعلق بعض تفصیلات بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ اب اس صورت کا ہم نے تعارف پڑھ لیا، انشاءاللہ اب پوری صورت ہمارے لیے اس کا خلاصہ نکالنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسٹوڈنٹس آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے رہیں گے تاکہ ہمارا اسلامیات کا بھی کلیئر ہو جائے، ساتھ ساتھ جو احادیث بھی ہیں وہ بھی ہماری ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں۔ آپ لوگوں نے 9th میں تقریباً 10 احادیثیں آپ نے پڑھی، 11ویں احادیث سے ہم انشاءاللہ کل اس سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی بھی تفصیل پر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔